وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے پچھلے بیان میں عرض کی تھی۔ اس کے بعد وضو کے دوران نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے کہ آپ وضو کے کرتے ہوئے وہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے، وہ یہ دعا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا آپ وضو کے کرنے کے دوران کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میرے گناہ کی مغفرت فرما۔ دوسرا جملہ ہے ووسع لی فی داری، کہ اے اللہ میرے گھر میں کشادگی اور وسعت پیدا کر۔ اور تیسرا جملہ ہے وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ 3 فطرے ہیں، 3 دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے دوران مانگا کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ 3 جملے فقرے ایسے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالی یہ دعا قبول فرما لے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ یہ دعا گناہوں کی مغفرت، گھر کی کشادگی اور رزق کی برکت کی دعا ہے۔ اگر انسان کو یہ حاصل ہو جائے کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، گھر میں وسعت ہو اور رزق میں برکت ہو، تو اور انسان کو کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں، سارے مقاصد، سارے اغراض ان 3 جملوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹ۔ تو ذرا سی تھوڑی سی تفصیل ان تینوں فکروں کی کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کرنا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، غلطیوں سے مبرہ ہو۔ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، چھوٹا یا بڑا۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے بے نیاز ہو۔ اس درجے میں کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ذات تھی جس کو گناہوں سے پاک، مکمل طور سے پاک کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذات معصوم کہ گناہ آپ سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اگلی پچھلی کوئی بھی بھول چوک اگر بھی ہو آپ کی تو ہم نے پہلے ہی سے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اگر کسی اس کائنات میں کسی شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کی بات ہے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرۃ، کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، باوجود ہے کہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل مغفرت کی پوری یقین دہانی کرا رکھی ہے،
اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہے. اور 70 مرتبہ تو یعنی گنتی کے لحاظ سے آپ نے 70 نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ بہت مرتبہ کرتا ہوں، چنانچہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ ہو جاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک طرف یہ اعلان فرما دیا کہ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، ایک طرف یہ اعلان فرما دیا کہ آپ کی مغفرت نے پہلے ہی کر رکھی ہے. پھر بھی فرماتے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، انت ارحم الراحمین، آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو حضور سے کہا بھی جا رہا ہے، فرمائش بھی کی جا رہی ہے کہ مانگو مجھ سے مغفرت مانگو. کیوں؟ اس واسطے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اگر اہتمام کرے گا تو اتنا ہی تو کرے گا کہ جس چیز کو وہ گناہ سمجھتا ہے، جس چیز کو برائی سمجھتا ہے، اس سے پرہیز کر لے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا کہ یہ مجھ سے غلط کام ہوا، لیکن ہے وہ غلط کام کہ جو کچھ بھی رزق ہے اس سے میری حاجتیں، میری ضروریات احسن طریقے پر پورے ہونے لگے. یہ 3 دعائیں تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان دیکھے کہ یہ 3 دعائیں اگر 5 وقت ہر وضو میں مانگے آدمی، کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اور جب اس نیت سے مانگو گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے. اور جب قبول فرمائیں گے تو دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو ان 3 دعاؤں میں سمجھ نہ آئی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے، ہمارے گھروں میں وسعت بھی عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے، اور وضو کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.